الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ساتھی تھے، جو رفقار تھے، جو صحابہ کرام تھے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ساتھی جو اکٹھے کیے تھے، ایک ایک ساتھی بڑی مصیبتوں، بڑی پریشانیوں، بڑی تنگیوں کے بعد ایک ایک آدمی کو اکٹھا کیا تھا. کانٹوں کے اوپر چل کے سجدے میں تھے، لوگوں نے آپ کے اوپر اوجری گندی جو تھی یہ آپ کے سر کے اوپر رکھ دی. راتوں کو اٹھ کے آپ صحابہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، اپنی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کی. یہ صحابہ ایویں اکٹھے نہیں ہوئے تھے محمد الرسول اللہ کے ساتھ. سر کا خون بہہ کے یہاں تک کہ پاؤں تک آ گیا. یہ خون بہا کے ان کو اکٹھا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے محمد الرسول اللہ نے ان کو اکٹھا کیا تھا اللہ کے فضل سے. اس لیے آپ ان کی قدر بڑی کیا کرتے تھے.
پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ان صحابہ کو کوئی تکلیف ہوتی، محمد الرسول اللہ بڑی پریشانی میں اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے میں نے بندے اکٹھے کیے ہیں، یا اللہ ان کی عزت رکھنا، یا اللہ ان کا کرم کرنا، فضل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ایسے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب دیکھتے تھے نا ایسے، کائنات کا امام ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کہ اپنے صحابہ کو دیکھ کے مسکراتے تھے، یا اللہ یہ وہی ہیں جو اکیلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں تھا، اور آج یہ اللہ نے اتنے ساتھی مجھے دے دیے۔ یہ وہی پنیری ہے جو میں نے لگائی تھی، آج یہ تنا آور درخت بن گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نے جو لفظ بولا ہے وہ یہی بولا ہے، یوجب الضراء یوجب الضراء لیغیظ بکم الکفار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ کے ایسے تھے کہ جس طرح مالی نے کو باغ لگایا نا، چھوٹے چھوٹے پودے لگائے، وہ پودے بڑے ہو گئے، پھل والوں کے اوپر پھل لگ گئے اور پھول والوں کے اوپر پھول لگ گئے، پھر مالی کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے نا، قرآن مجید نے یہ لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بولا ہے، یوجب الضراء، جس طرح وہ مالی خوش ہوتا ہے، جو میرا سونا نبی محمد الرسول اللہ صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ وہ لوگوں اور جن کو دیکھ کے نبیوں کا سردار خوش ہو جائے اور ان کے بارے میں اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کو نئے سرے سے کلمہ پڑھنا چاہیے کہ میں کن کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جنہیں نبی دیکھ کے خوش ہویا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام آپ مدینہ شریف کی ایک گلی میں ایسے کھڑے تھے کہ جو انصار مدینہ تھے نا، ان کی کوئی شادی تھی، تو یہ ولیمے سے نا کچھ لوگ جو تھے نا اکٹھے نا وہاں، انہوں نے بڑے سونے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو یہ آ رہے تھے ادھر سے، نبی علیہ السلام نے ایسے ان کو دیکھا، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے خوش ہو گئے، آپ نے آسمان کی طرف کہا، اللہ یا اللہ میں ان کو محبت کرتا ہوں، ان کو پیار کرتا، یعنی محمد الرسول اللہ صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام آپ نے صبح فجر کے وقت، نبی علیہ السلام طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ اپنے کمرے کے اندر تھے، نبی علیہ السلام نے صبح فجر کے وقت اپنے مصلی کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا کہ میرے بعد تم۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر سے گھر کا پردہ ذرا پیچھے کیا، پردہ پیچھے کر کے نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھ کے نا کہ جماعت، اکیلا محمد رسول اللہ کبھی ہوتا تھا، آج اللہ نے جماعت کرا دی، جماعت صحابہ کی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام دیکھ کے ان کو خوش ہو گیا کہ یا اللہ وہ جو کام دین کا شروع کیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے وہ کام چل پڑا ہے۔ یعنی صحابہ کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر صحابہ میں سے کوئی بیمار ہوتا، چاہے وہ بچہ ہوتا چاہے بڑا ہوتا، میرا سونا محمد الرسول اللہ اس کا پتہ لینے جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ایک چچا تھے حضرت عباس، یہ بیمار ہو گئے، زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ یہ کہنے لگے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، اتنی یعنی وہ صحابی جو تھے وہ کہنے لگے، تکلیف میں انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام ان کا پتہ لینے گئے، آپ نے کہا چچا یہ نہیں کہتے موت دے دے، اور اللہ سے خیر کیوں نہیں مانگتا بندہ؟ کیا اللہ کے پاس سے خیر کی کمی ہو گئی ہے؟ کوئی موت مانگتا ہے، خیر کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے فرمایا چچا
آپ یہ دعا مانگا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ مجھے بہتر والی زندگی، خیر والی زندگی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ چچا موت نہیں مانگتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نوجوان تھا، آپ اسے دیکھتے مسجد میں بہت آتا تھا، لیکن اچانک ہی پتہ چلا کہ وہ نوجوان بڑا تگڑا سا ہیلدی تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ کدھر گیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرا سونا محمد الرسول اللہ اور نبیوں کا سردار پتہ لینے جا رہا ہے۔ میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ کے۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، جب گئے تو منجی چار پائی کے اوپر پڑا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، اپنے کہا کیا ہو گیا اس کو؟ ایسے لکڑی ہو گیا تھا، حالانکہ بڑا ہیلدی تھا وہ۔ اپنے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے دعا کی کہ یا اللہ قیامت کے دن دنیا میں جو میں نے غلطیاں کوئی کوتاہی کی ہے نا، تو قیامت کے دن مجھے سزا نہ دینا، مجھے دنیا میں سزا دے لے۔ اور فرمایا اوے ہوئے وہ ایک ہی کہہ دیتا ہے اللہ نو، اوے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، تجھے پکڑنے والا کون ہے؟ یہ کیا کہہ دیا کہ یا اللہ قیامت نو سزا نہ دیں، دنیا نے مجھے سزا دے لے، یہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ جاتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، اپنے ان پیاروں کا پتہ بھی لیتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیارے صحابہ میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا، حدیثات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھاتے، اور جنازہ پڑھاتے تو بڑی دعائیں مانگتے تھے۔ یا اللہ یہ ساتھی اکٹھے کیے تھے، یہ فوت ہو گیا، تیرے پاس آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کرتے تھے کہ ایک صحابی کہنے لگا، جب اس نے جنازہ پڑھا نبی علیہ السلام کے پیچھے، آپ نے بڑی دعائیں کی۔ کہنے لگا کاش میں مر گیا ہوتا اور یہ دعائیں محمد الرسول اللہ میرے اوپر کرتے۔ اتنی دعائیں کی ہیں محمد الرسول، اتنی دعائیں کرتے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دعا کی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ اللهم أدخله الجنة وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اس کو تو معاف کر دے، اس کو تو بالکل ہی معاف کر دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو اس کی دنیا سے اچھا بنانا۔ یا اللہ اس کو اچھے ساتھی آگے نصیب کرنا۔ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ جس طرح کے کپڑے کو دھو کے اس کی میل الگ کرتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو اس سے الگ کر دے۔ یا اللہ اس کو بالکل ہی معاف کر دے، اس کا کوئی حساب ہی نہ ہو۔ دعا کیسی محمد الرسول اللہ نے کی؟ یہی دعا سن کے کہ یا اللہ اس کو بالکل ہی معاف کر دے۔ صحابہ کہنے لگا او کاش میں فوت ہو جاتا اور محمد الرسول اللہ میرے اوپر یہ دعائیں پڑھتے۔
اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے نبی علیہ السلام صحابہ سے پیار جو کرتے تھے اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام پھر قبرستان بھی جاتے تھے. قبرستان جا کے نبی علیہ السلام اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے رات کے وقت آدھی رات کو محمد الرسول اللہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کا وہ مسجد جو ہے مسجد نبوی اس کے ساتھ ہی وہ قبرستان ہے جنت البقیع جسے کہتے ہیں یعنی بقیع الغرقت اس کا نام ہے. نبی علیہ السلام رات کے وقت اٹھ کے چلا جایا کرتے اللہم اغفر لہم یا اللہ ان کو معاف کر دے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے قبرستان جا کے بھی ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر کسی صحابی کو دیکھتے نا پریشان ہے پریشانی اس کی ہوتی اور پریشان محمد رسول اللہ ہو جاتے. آپ کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک دن قبیلہ ایک آیا قبیلہ مزر. یہ قبیلہ جب آیا نا یہ دور سے آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. کئی مسلمان ہونا تھا ان میں سے وہ تھے کئی مسلمان تھے. یہ سارے جب آئے نا تو مسجد نبوی میں آ کے یہ سارے بیٹھے. نبی علیہ السلام آئے ان کے پاس. آپ نے ان کو دیکھا غربت ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی. کیوں؟ کسی کے پاس کپڑا تھا اس نے قمیض پہنی تھی لمبی ساری کوئی اور چیز نہیں تھا. کسی نے صرف رومالی یعنی کسی نے یہ نا لنگوٹی پہنی ہوئی تھی چھوٹی سی لنگوٹی پہنی ہوئی تھی اور کپڑا ہی نہیں تھا. غربت پتہ چل رہا تھا کہ بیچاروں کے پاس کوئی کپڑا نہیں اور چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غربت کے بیچارے ان کے اوپر آئی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے صحابہ کو دیکھ کے. اتنے غریب اتنے ماڑے ہیں کہ بیچاروں نے چھوٹی چھوٹی لنگوٹیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ پہنی ہوئی تھی بیچاروں نے کئی نے. آپ نے فرمایا ممبر لاؤ. ممبر کے اوپر نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا لوگو اور جو کچھ گھروں میں ہے او لوگو لاؤ ان کی یہ مدد کرو او ان کو کچھ کھانے کو دو او ان کو کوئی کپڑے دو. اب تکلیف ان کو ہے اور محسوس کرنے والا محمد الرسول اللہ. صحابہ کٹھے ہوئے اپنے گھروں سے گئے. جو کوئی کسی کے پاس تھا نہ لا کے مسجد نبی میں اس نے رکھ. جس کے پاس کھجور ہے وہ رکھ دی جس کے پاس جو ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس ایک مٹھی میں جو تھے وہ مٹھی کلی لے کے آ گئے. اے لو اللہ دے رسول ساڈے گھر صرف اے ہی بس. فرمایا رکھو تھے ڈھیر دے اتنے کھلار دے جڑے چند دانے تو لے کے ہیں سارے. پھر آپ نے ان کو سب کو انہوں نے جب کھایا جب پیا پتہ چلا کہ اب ان کے چہروں کے اوپر رونق آ گئی اور محمد الرسول اللہ خوش ہو گئے. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے جب نماز پڑھا کرتے تھے ساری زندگی نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کیا کہ صحابہ جو ہیں یہ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہوں اور نبی علیہ السلام مصلی کے اوپر. امام کا الگ مصلی جو ہے نا یہ اللہ کی شریعت میں نہیں. یہ سن لو جس قسم کی صحابہ جو تھے نا وہ بیچارے کبھی کپڑا اگر نیچے ہوتا تو نبی علیہ السلام کے نیچے بھی کپڑا ہوتا. اگر خالی زمین ہے تو سب نبی علیہ السلام نے کبھی الگ نہیں کام کیا. ایک برابر محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ رہتے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اچانک ہی بارش ہوئی پانی تھوڑا تھوڑا نا ٹپ 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 کر کے نا وہ اوپر کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے وہ پانی نیچے آیا. اس نیچے مٹی تھی ساری اس کی وجہ سے نا چھوٹا چھوٹا نا تھوڑا تھوڑا نا گارا بن گیا. جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی جب سلام پھیر کے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا سارے صحابہ کا چہرہ مبارک اور ناک مبارک اور محمد الرسول اللہ کا چہرہ اور ناک سب کے اوپر ہی وہ تھوڑا تھوڑا نا مڈ لگا ہوا تھا اوپر گارا لگا ہوا تھا. یہ نہیں کیا کہ چلو چلو تم زمین کے اوپر پڑھو میں نبیوں کا سردار میں الگ. آپ کبھی نہیں اپنے یاروں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے.
یہ جو ممبر ہے، اب دیکھیں آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں. رب کی قسم دھیان سے سن لیں، نبی علیہ السلام نے ممبر نہیں بنوایا تھا. آپ زمین کے اوپر صحابہ بیٹھتے تھے، نبی علیہ السلام زمین کے اوپر ہی کھڑا ہو کے خطبہ دیتے تھے، الگ نہیں. وہ ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، پیچھے مردوں کے عورتیں ہوتی ہیں، پردے میں عورتیں آتی پیچھے بیٹھتی تھیں. یا رسول اللہ وہاں سے نا دور ہے نا، تو میں چاہتی ہوں. وہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کوئی چیز ایسی بنا دوں کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہوا کریں، پیچھے سے آپ کا چہرہ مبارک سب کو نظر آئے. یہ ممبر ایک عورت نے بنوا کے دیا تھا. عورت نے، میرے سونے نبی نے نہیں بنوایا ممبر اپنے کے لیے کہ میں الگ ہوں. اس نے ممبر بنایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر آپ نے آ کے خطبہ دیا. ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہی صحابہ کی طرح نا، صحابہ زمین پہ بیٹھتے، نبی علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ پھر جب بیٹھنا ہوتا نا، اس طرح بیٹھتے تھے کھول مل کے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس صحابہ کی طرح وہی کپڑے پہنتے تھے، الگ کوئی نہیں. آج کل ہمارے یہاں تو ذرا کو تھوڑا سا مولوی ذرا کو ہو جاتا ہے نا زندہ باد مرد آباد والا، اسی وقت اوپر اور لال رومال لیتا ہے، اوپر اور لیتا ہے، اوپر گٹا ڈالتا ہے، اوپر پتہ نہیں اپنے آپ کو پادریوں کی طرح، پوپوں کی طرح، عیسائیوں کے یہودیوں کے پوپوں ان کے پادریوں کی طرح اپنا الگ لباس بنا لیتا ہے. اور میرا سونا محمد الرسول اللہ عام لباس صحابہ میں پہن. حدیث میں آتا ہے باہر سے بندہ آتا پہچان نہیں سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے ان میں سے. غور کرو. نبی علیہ السلام انہی جیسا لباس پہنتے تھے، انہی کی طرح آپ بیٹھے ہوتے تھے. اور نبی علیہ السلام جب آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کہا کہ اسٹینڈ اپ. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن. اور جس طرح ہمارے کالجوں سکولوں میں ہوتا ہے، ساری کلاس ٹیچر آتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھو، اور یہ تمہارے غلام ہیں. یہ ناجائز حرکت ہے. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی صحابہ کو سٹ سٹینڈ نہیں کیا. اب میں بیٹھو نہ اٹھا کرو. کیوں؟ فرمایا اس طرح کے لوگ، اجمی لوگ جو کافر ہیں نا، یہ کام کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے سٹ سٹینڈ کرنا، سٹ سٹینڈ. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے میں جاؤں اور لوگ میرے استقبال کھڑے ہو جائیں سارے. فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے نا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، صرف پسند کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خواہش ہے. فرمایا اس کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک خواہش ہی اس کو سیدھی جہنم کے اندر لے جائے گی. اور ہمارے اسکولوں کالجوں میں سکھاتے ہی ہیں سٹ سٹینڈ. اور سیاسی جلسوں میں سٹ سٹینڈ، جی آ گیا جی کھڑے ہو جو جی. اللہ سے ڈریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو ایسا نہیں کیا. اور پھر نبی علیہ السلام آتے تھے، جب آتے تھے تو پیچھے ہی نبی علیہ السلام بیٹھ جایا کر، اور میں صدقے جامع پیچھے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے. صحابہ سارے اپنا منہ ادھر کر لیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ. پھر آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے. کئی دفعہ کئی آدمی باتیں سناتے تھے، اپنے پرانے دور کی باتیں، جاہلیت کے دور کی باتیں، تو اس میں ہنستے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنسنے والی بات ہوتی تو محمد الرسول اللہ بھی مسکراتے تھے، ان کے ساتھ ہی، الگ نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ جو تھے نا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی چیز کھانے والی آ جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی تھال کے اندر جو کوئی چیز آتی وہ سامنے رکھتے، اسی میں نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں اور اسی میں صحابہ کھا رہے ہیں. اور الگ برتن نہیں کیا میرے نبی نے. اور لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں اس کائنات میں کتنا عظیم انسان محمد الرسول اللہ. آج کل تو پیر صاحب کے لیے الگ گڈی الگ ہے، مرید کے لیے ٹوٹی سائیکل ہے پنچر ہوئی، اور اس کے لیے جی کیا ہے جی پجیرو ہے، فلانا ہے. پیر کے لیے اور ہے، بیٹھنے کے، پیر صاحب کے بیٹھنے کے لیے نرم کرسی،
बड़ा सोफ़ा है और गरीबों के लिए बैठे, ज़मीन पे बैठो जी इनके पाँव में, और मैं सदके जाऊँ मेरे सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह इकट्ठे ही बैठ जाया करते थे, कभी ऊंच नीच की नहीं। खाना आया, फिर आजकल देखें जी पीर साहब के लिए बर्तन और हैं, उनके चमचे और हैं, उनकी प्लेटें और हैं ना, एक परात के अंदर ही कोई चीज़ किसी ने भेजी है, उस तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह खा रहे हैं और उधर से साहबा खा रहे हैं, और कोई फ़र्क ही नहीं किया लोगों। अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम की कदर नहीं लोगों ने की, रब की कसम नबी अलैहिस्सलाम की लोगों ने कदर नहीं की। और तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह ने कैसा सोना, और हीरा कहूँ तो हीरे की तो कोई इज्जत ही नहीं, और लाखों करोड़ों हीरे बन के मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नहीं बन सकते। ये ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का इमाम हमें दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उनके साथ खाते, और देखो अपने साहबा से कितना प्यार करते थे। पिछले जुमे मैंने आपको ये बात सुनाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू हुरैरा आए, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको साथ लिया और अपने घर ले गए। घर लेकर दूध का प्याला किसी ने हदिया किया था, तोहफा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अबू हुरैरा ये पकड़ो, तुम्हें भूख लगी है, ये साहबे सुफ़ा वाले जो है ना इनको बुला के लाओ, ये दीन के तालब इल्म, ये माड़े, ये गरीब जो मस्जिद के अंदर रहते हैं इनको बुलाओ। उनको दूध पिलाया, फिर हज़रत अबू हुरैरा को पिलाया। 80 थे, सुनो सुनो, 80 थे साहबे सुफ़ा, 80, और अबू हुरैरा 81, और 81 लोगों ने दूध पिया, और मेरे सोने नबी ने 81 साहबा का जूठा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पिया। और लोगों दुनिया में कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसा पीर है, दिखाओ, और दिखाओ कोई ऐसा इंसान कि कायनात का इमाम, नबियों का इमाम हो और अपने साहबा का जूठा पी लिया करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कभी आपने नफ़रत नहीं की, इतना प्यार किया करते थे। फिर हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी साहबा को कहते थे, साहबा बैठे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनमें आके बैठ के आपने फरमाया कभी कोई शेर आता है यार, कोई शेर ही सुनाओ। यानी आप उनमें बैठ के जिस तरह कोई यार दोस्त नहीं होते, जिस तरह प्यारे करने वाले, ऐसे कोई उनमें अंदर बैठ गए। आपने फरमाया एक साहबी को, हलमा आका मिन शेर उमैयत अपने अभी सल्त, और तेरे पास वो एक शायर था पुराने दौर का, नबी अलैहिस्सलाम से पहले दौर का एक शायर था। ये बड़ी तौहीद की बातें किया करता था। अल्लाह कायनात का मालिक एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह ही दाता है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही बेटे बेटियां देने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, कायनात का मालिक भी अल्लाह है, चलाने वाला भी अल्लाह है, और कायनात को संभालने वाला भी अल्लाह कल्ला है। ये इस किस्म की बड़ी बातें किया करता था। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने एक साहबी को कहा, हलमा आका मिन शेर उमैयत इब्न अबी सलत, उमैया अबी बिन अबी सलत का कोई शेर किसी को आता है? एक बंदे ने कहा जी मैनू बड़े आउंदे जे। आपने फरमाया सुना। उसने शेर सुनाया, बड़ा अच्छा जी। फिर कहने लगा और सुनाऊं? फरमाया ही सुनाओ। फिर उन्हें सुनाया। कहता है मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को 100 शेर सुनाए थे पूरे। अच्छा वो शेर क्या थे? ये बात समझने वाली है। वो शेर क्या थे? हदीस के अंदर आता है कि वो शेर इस किस्म थे, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलुन व कुल्लु नईमिन ला महला ज़ाइलुन। ये शेर है। क्या इसका मतलब है? अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलुन, और कायनात में एक अल्लाह के सिवा ज़मीन व आसमान की हर चीज़ फ़ना होने वाली है, मेरे अल्लाह को कोई फ़ना नहीं। ये शेर है, शेर है। हमारे यहाँ तो शेर, हमारे यहाँ उर्दू के शायर, अल्लाह इनके ऊपर रहम करे, ये बस औरत की जुल्फ़ों के अंदर, औलकों के कुंडलों के अंदर, उसके चेहरे के ऊपर पता नहीं सारी ज़िंदगी गंदगी औरतों के बारे में कह कह के ज़लील इंसान सारी ज़िंदगी
عورتوں سے آئے اور عورتوں میں ذلیل و رسوا ہو کے دنیا سے چلے گئے. یہ شعر ہے کوئی؟ یہ شعر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے سنا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالہ زائل. اور ساری دنیا جہان کی جتنی نعمتیں ہیں اور یہ پھل، یہ امب، یہ انار، یہ پھول، یہ سبزیاں، یہ مکانات، یہ عزیز رشتہ دار، یہ تمام حیوانات، سارا کے سارے ایک وقت ہو جائے گا، مر کے مٹی ہو جائیں گے. وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ. اور جنت کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دے گا یہ کبھی خراب نہیں ہوں گی. لو دسو اے شعر ہے؟ ہمارے یہاں تو اسے شعر ہی نہیں کہتے. ہمارے یہاں تو شعر یہ ہوتا ہے کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ ضلالت اس کے بارے میں، عورت کے بارے میں بکواس کی جائے، اس کا نام شعر رکھا ہوا. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اپنے پیاروں سے شعر بھی سنتے تھے. کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی نبی علیہ السلام صحابہ میں آتے، آپ بیٹھ جاتے، ایسے پیار محبت میں بیٹھتے تھے جس طرح یار یار نہیں ہوتے کوئی. نبی علیہ السلام آ کے ان کے اندر ہی بیٹھ جاتے تھے. آپ نے فرمایا اور کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے آج؟ کوئی صحابی سناتے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے بتانے سے بتاتے کہ تیری خواب کا یہ مطلب ہے. ایک دن حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا، کہنے لگے جی بس یاد نہیں رہی، خواب دیکھی ہے پتہ نہیں. سارے صحابہ سے میں کوئی گل نہیں، آج میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں اپنی خواب سناتا ہوں. اور جن کو خواب سناتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور جن کی خوابیں سنتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ صحابہ کرام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے صحابی جب کھیلتے تھے نا تو نبی علیہ السلام ان کی کھیلوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اوہو، اور کائنات کا امام، نبیوں کا سردار اپنے صحابہ کی کھیلیوں جب کھیلتے تھے تو کھیلوں میں ایک کھلاڑی کی طرح محمد الرسول اللہ میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گا. اور کیا خوش قسمت وہ لوگ تھے. صحابہ جو تھے نا یہ تیر اندازی کر رہے تھے، ادھے ساتھی بنے تھے. تو ہمارے یہاں بھی جب بچپن میں آتے بھائی اپنے اپنے ہاں نہیں ادھر ادھر کر لو بکھرے بکھرے. نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا بہت اچھے بھائی. نبی علیہ السلام بعد میں آئے تھے نا، فرمایا بہت اچھے، تیر اندازی کر رہے ہو، کرو. تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر اندازی کرتے تھے. تیروں کے ذریعے کوئی نہ کوئی جنگل سے جانور جو تھا نا، حلال جانور، اس کا شکار کر کے لایا کھاتے تھے. آپ نے ایسے کہا اچھا یہ ساتھی ادھر ہیں، یہ ادھر ہیں، لو بھائی میں ہی نہ ول جے. اب ساتھی ہوتے ہیں نا، کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر. آپ نے فرمایا میں ان کی طرف. دوسروں نے کہا اچھا اللہ کا نبی ادھر. انہوں نے اپنے سارے تیر زمین تے سٹ دیتے. ہم محمد رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہم کریں گے. آپ نے فرمایا اچھا کھیڈو. میں بھائی تواڈے وال بھی ہاں تے میں تواڈے وال بھی ہاں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا یہ رویہ کیسا تھا، اور برابر ان کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو رستے میں جنگل کے اندر آپ ایک بکری یہ ذبح کرنے لگے. ایک بندہ کہنے لگا لو جی مینوں پڑھاؤ، میں بکری ذبح کرنا. اگلا کہنے لگا جی میں کھال لانا. اگلا کہنے لگا جی میں بوٹیاں کرنا. اگلا کہنے لگا جی میں پکانا. آپ فرمایا اچھا اب میں رہ گیا ہوں نا، میں اللہ کا نبی جنگل سے جا کے لکڑیاں کٹھی کر کے لے کے آؤں گا. اگر تم کام کرو گے تو میں بھی کام کروں گا. وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ بیٹھو کوئی بات. فرمایا نہیں، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے کہ میں جو کرتا ہے نا کہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو اپنے دوسرے ساتھیوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے. جی میں ہوں، جی میں چودھریاں دا پتر ہاں تے فلانے دا پتر ہاں تے فلانے دا پتر ہاں. جب سارے
किसी अरबी को अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे के ऊपर कोई फजीलत नहीं, और सारे बराबर हैं। नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है जंगल में जाके लकड़ियाँ कट्ठियाँ करके लेके आए थे। आपने जिस वक्त खंदक खोदनी थी, सहाबा भी खंदक खोद रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम भी खंदक खोद रहे थे। मस्जिद नबवी बनाने लगे तो कायनात का इमाम आपने देखा कि सहाबा गारा लेके आ रहे हैं, और गारा और पत्थर, ये जो ईंटें हैं ना, ईंटें ये आजकल जो ईंटें हैं, ये ईंट नहीं होती थी, गोल पत्थर ही होते थे। गारा रखा और उते पत्थर रख देता, गारा रखा पत्थर। रब की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उनके साथ गारा लेके आते थे। और लोगों गौर करो, नबियों का सरदार भी कहता है नहीं, अगर तुम दाबड़े में गारा लेके आओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गारा लेके आए। कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने साहबा से अलग नहीं हुए, उनके साथ ऐसा पे। और कभी कभी हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने साहबा से दिल लगी भी करते थे, प्यार मोहब्बत से। और जिस तरह को मीठी मीठी नहीं होती प्यार मोहब्बत की बात करना, नबी अलैहिस्सलाम ऐसे करते थे कि जैसे हदीस में आता है, एक आदमी आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे को ना सवारी कोई नहीं है, होन ऐद की जंगे जाओगे तो माले गनीमत अगर कोई आए ना तो मैनू एक सवारी दिया जे। आपने फरमाया अच्छा, अब अगर कोई माले गनीमत में से आया ना तो मैं तुझे एक ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो कहने लगा मैं नहीं जलाना बच्चा, मैं नहीं जलाना बच्चा, मैं बच्चा। आपने फरमाया तू सवारी कह रहा है, और चाहे जवान क्यों ना हो, है तो वो ऊँटनी का बच्चा ही होता है ना। हसन डे पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितने प्यार की बात। एक औरत आई, बुढ़ी जी, कहने लगी या रसूलुल्लाह मेरे वास्ते दुआ करो, मैं जन्नत जाना है, मैं जन्नत जाना है। आपने फरमाया बुढ़ी औरत जन्नत नहीं जाएगी, और रोंडा पई। फरमाया ठहर जा ठहर जा, और जब तू जन्नत में जाएगी तो अल्लाह तुझे जवान करके जन्नत में भेजेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मीठी मीठी प्यार की बातें अपने साहबा से किया, और साहबा के बच्चों से भी प्यार किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है, अब अल्लाह का हुक्म ये है शरीयत का, पता है क्या, कि बड़ा आदमी जब एक तरफ आए, एक तरफ छोटा हो, तो छोटे को कहीं चाहिए कि बड़े नो अगे होके कहे अस्सलामु अलैकुम। और वाह सहाबा के बच्चे क्या किस्मत वाले थे। हदीस में आता है गली में बच्चे खेल रहे थे, सही बुखारी के अंदर बच्चे खेल रहे थे, बच्चे मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गिलमानिन फसल्लम अलैहिम। बच्चे खेल रहे थे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उनसे बड़े थे ना, लेकिन सहाबा के बच्चों को तरबियत के लिए, प्यार के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे आप पहले आके कहा, ओ सारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। और क्या खुशकिस्मत वो बच्चे थे जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम कहते थे। और ज़रा गौर तो करो कि नबियों का सरदार उन्हें खुद सलाम किया। बच्चे खेल रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में आता है आप बच्चों को थपथपाते थे उनके गालों के ऊपर। हज़रत जाबर कहते हैं मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दोनों तरफ थपथपाया था, प्यार किया था। जब नया फल आता ना, कोई नया फल, यानी जब अगले महीने बाद अगले साल फिर कोई नया आता है, अगले जब भी कोई नया फल आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी जब आता था ना, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम नया फल आता था, इधर रखो, और मदीने दे छोटे छोटे बच्चियां नू बुला के ले आओ, लोगो जाओ, छोटे छोटे बच्चों को बुला के, और ख़ुद बाद में खाते थे, पहले मदीने के बच्चों को नया फल खिलाते थे। ये बच्चों से इतना प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह किया। और नबी अलैहिस्सलाम के पास बच्चे लाए जाते, आप बच्चे के कान में अजान कहते, आप गुठी देते जिसे गुड़ती कहते हैं, आप गुठी देते। और नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है कि कई दफ़ा बच्चा लेके आए ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चोली में रखा है, बच्चे ने पेशाब करना शुरू कर दिया है। ओए लोगो, और इस कायनात में बताओ कोई ऐसा इंसान है
کہ نبی علیہ السلام ہلے نہیں کہ بچہ پورا پیشاب کر لے جی نہ کرنا ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں دھو لے گا۔ اور اس کائنات میں کوئی ایسا لیڈر ہے اور کوئی ایسا انسان ہے اتنی محبت کرنے والا؟ آج کل ہمیں تو کہتے ہیں پناہ رکھو پیر صاحب تو کو دور رکھ، بچہ جو ہے نا استغفر، یہ جعلی پیر، مکار پیر، جھوٹے پیر، دغا باز پیر، ایمان فروش پیر، یہ دولت اکٹھے کرنے والے پیر ہیں، اور وہ سچا پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ بچہ سارا پیشاب کر لیتا، کوئی بات نہیں، آرام سے پرے کہتے تو دھو دیتے اس کو۔ پھر نبی علیہ السلام بچوں کو دعا جو دیتے تھے، دعا کیا دیتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بچہ لایا گیا، اس کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ اس کو دعا دیں، اور میں اچھا اللہم اطل عمرہ، یا اللہ ایدی عمر لمبی کریں، یا اللہ ایدہ رزق وسیع کریں، یا اللہ ایدے مال چ برکت پائیں۔ یہ دعائیں محمد الرسول اللہ صحابہ کے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ صحابہ جاتے تھے نا، کسی جگہ جانا ہوتا، یا رسول اللہ مجھے کام ہے فلاں جگہ جانا ہے، اچھا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا کر دیں، فرمایا اچھا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، جاؤ، فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور سنو سنو سنو، سفر پہ جانے والے کے لیے دعا کیا، اللہ تیرے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں سفر تے گئے نے جی، دوجے شہر گئے نے تو کڑیاں لا کے دوپٹے پراں سٹے رہے، سب تو پہلے ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہیں دو آدمی دوسرے جی جاتے ہیں نا جی سیر کرنے جا رہے ہیں، مرے جی مری گئے ہیں، ناران گئے ہیں، فلان گئے ہیں، اور جی چینگا گلی گئے ہیں، فلانے گلی گئے ہیں، فلانے گلی گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، فلانا گئے ہیں، کیلاش گئے ہیں، سب تو پہلا پردے لا کے تو پھر فوٹواں کھچانیاں نے، سب تو پہلا ایمان کا بیڑا غرق۔ اور میرا سونا نبی دعا دے رہا ہے، یا اللہ یہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو۔ یہ میرے سونے محمد الرسول اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو کہا کرتے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت مکہ کو فتح کیا ہے، اب فتح کیا ہے تو مکہ کے اندر ہی نبی علیہ السلام کا بچپن والا گھر تھا، چچاؤں کے تھے، تایوں کے تھے، پھوپھیوں کے تھے، دادا کے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو مدینہ کے لوگ کہنے لگے لگتا ہے محمد الرسول اللہ نے مدینے نہیں جانا، کیوں؟ اپنے مکانات پرانے ویکھ لے نے، یہ محبت یہ کھچ لی، لگتا ہے نبی پاک نے واپس نہیں جانا ہے، مکہ ہی رہ جانا ہے۔ کسی آدمی نے یہ بات نبی علیہ السلام کو پوچھائی، فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو اہل مدینہ، اہل مدینہ، اور میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا یہ سارا تمہارے ساتھ ہے، اور میں اللہ کے لیے میں نے ہجرت کی تھی مکہ سے، جب اللہ کے لیے کی تھی تو چھوڑ دیا، اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لوگوں یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں نا، ان کا خیال رکھنا، انہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کی ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے یہ کہا جب نبی علیہ السلام کے پاس مہاجر آئے مکہ سے، اس نے اپنا آدھا مال دے دیا، اللہ آدھا مال تیرا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میریاں 2 بیویاں نے، ایک بیوی تو کر لے، نکاح کر لے۔ تو ایسے لوگ اچھے آپ دنیا سے کہہ کے گئے تھے، فرمایا اکرموا اصحابی، فرمایا میری صحابہ کا خیال رکھنا، اور ان کا خاص کر کے جو مدینہ کے لوگ ہیں نا، ان کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی میری خدمت کی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا، میں قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر ان کا انتظار کروں گا۔ اور جن کا انتظار محمد الرسول اللہ کریں،
और उनके बारे में अगर कोई लफ्ज़ गलत बोलता है, रब की कसम कलमा पड़े, इससे छोटी कोई और बात ही नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अल्लाह की लानत हो उस आदमी के ऊपर जो मेरे साहबा को बुरा करे और बुरा कहता है या कोई ऐसा कलमा बुरा बोलता है, अल्लाह की लानत है। और मेरे साहबा के बारे में बुग़्ज़ रखने वाले के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी कहता हूँ कि मेरे साहबा के बारे में दिल में बुरा ख्याल भी अगर रखे, अल्लाह का नबी कहता है वो बंदा मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। इसलिए साहबा की इज़्ज़त करो लोगों इस कायनात में, और जिनको अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए चुना था कि ये मेरे नबी के साथी बने, और जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के रिश्ते इनके साथ करें, और लोगों उनका क्या मुकाम है। एक ही बात है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अनगिनत रहमतें नाज़िल फरमाए, नबी पाक के सहाबा के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।